جوائن کیا ہے وزیر داخلہ سندھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے گا، اثرات تو ہم دیکھ رہے ہیں جو کریک ڈاؤن آپ نے کیے ہیں اور بالخصوص اسمگلنگ کو لے کر، سوال یہ ہے بریگیڈیئر صاحب کہ یہ ٹارگٹس جو ہیں وہ کب تک اچیو ہو پائیں گے؟ یہ جو استحکام ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے مزید کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، اس میں دو تین چیزیں بڑی کلیئر ہیں کہ ہم نے ہر حالت میں کراچی میں جو ہے نا پیسفل انوائرمنٹ دینی ہے، یہ اسٹریٹ کرائم کو ختم کرنا ہے، منشیات کے لیے ہم فائٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو بارڈر بلوچستان سے اسمگلنگ ہوتی ہے، اس سائڈ پہ جو چیز بھی آتی ہے، ڈیزل، پیٹرول، چالیا، سو مینی تھنگ، اس کو کرنا ہے۔ پھر جہاں جہاں گٹکا، آئس اور اس کے بعد چرس ہے، اس کے ہم بھی ویری ٹف آن اٹ۔ اور اس کے ساتھ پھر جو یہ حوالہ ہنڈی کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کے خلاف بڑی سخت کارروائی ہو رہی ہے، صبح سے شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ پھر کچے میں ہم نے جا کے بڑے 4-5 جگہ بڑی ہاٹ سپاٹ ہیں، ٹیکورٹ نے ہمیں بڑا تنگ کیا ہوا، جس میں گوٹ کی ہے، جیکب آباد ہے، کشمور ہے اور شکارپور ہے۔ کل شام کو شاید میں خود بھی چلا جاؤں گا، 3-4 دن وہاں رہوں گا، جا کے سارے ایریا میں پھروں گا انٹیریئر میں۔ اور وی آر ڈٹرمنڈ ٹو برنگ پیس ان کراچی، کیونکہ بزنس کمیونٹی کو بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ دینا بہت ضروری ہے۔ کوئی انویسٹمنٹ لانا چاہتا ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ سیکیور انوائرمنٹ ان کے لیے دی جائیں۔ اور پھر کے الیکٹرک کے خلاف بھی ٹاسکنگ کر رہے ہیں کہ جو بجلی چوری کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی ہمارا کام شروع ہو چکا ہوا ہے۔ تو اس میں کوئی زیرو ٹالرنس رکھی ہوئی ہے۔ وی ہیو گاٹ ویری کلیئر انسٹرکشن۔ ہمارا کوئی اور ڈیزائن نہیں ہے۔ دا ڈیزائن از اونلی ٹو پرووائڈ سیکورٹی اینڈ سیکیور انوائرمنٹس ٹو دا پیپل آف سندھ، آل، چاہے انٹیریئر ہو چاہے کراچی ہو۔ یہ ہمارا ایم ہے، اس کے انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹو آل آؤٹ 1 یا 2 دن کے اندر، کیونکہ اب ہماری پوسٹنگیں ہو گئی ہیں، ابھی ڈی ایس پی ایچ او کل تک ہو جائیں گے، دین وی آر گوئنگ ٹو آل آؤٹ فار دیس تھنگ۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، ہوتا یہ ہے کہ پہلے بھی یہ کارروائیاں اس طرح کی ہوئی ہیں، 92 سے لے کر ہم دیکھ رہے ہیں آپریشن ہوتا ہے، اس کے بعد کچھ دن امن رہتا ہے، اس کے بعد پھر وہی کارروائیں شروع ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو اصل میں طاقتور افراد پیچھے ہوتے ہیں، جو جڑیں ہوتی ہیں، اس کو کاٹا نہیں جاتا۔ ٹہنیاں صاف سوف کر کے ایک دفعہ صفائی ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ جی معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ ٹہنیاں ہی کاٹی جائیں گی، خواہ وہ ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے ہو، اسمگلنگ کے حوالے سے ہو، منشیات کے حوالے سے، یا ان کے پیچھے جو طاقتور لوگ ہیں وہ خواہ سیاسی ہیں، خواہ وہ بیوروکریسی سے ہے یا کسی اور طاقتور اداروں سے ہیں، ان سب کو پر بھی ہاتھ ڈالا جائے گا؟ دیکھیں، ہم بالکل وداؤٹ اینی پولیٹیکل پریشر جو اس میں انوالو ہے، جو لنکیج میں آتا ہے، ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے، بٹ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گو اینی پولیٹیکل وکٹمائزیشن۔ جو اس میں ہے، چاہے وہ سویلین ہے یا کوئی آفیشل ہے، ہم اس کے خلاف ضرور کارروائی کریں گے، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کم از کم جانے سے پہلے جو کچھ ہمارے لیے پاسبل ہے ہم اتنا صاف کر کے جائیں کہ اگلے کو ٹائم لگے اس کو واپس آتے ہوئے۔ ہم شور کہ اس کے بعد جو حکومت آئے گی وہ بھی ریلائز کرے گی کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جب آپ کو عوام سلیکٹ کرتی ہے، مینڈیٹ دیتی ہے کہ ان کے لیے اپنے کام کرنے، عوامی نمائندے اس لیے چنتے ہیں نا، تو وہ خود خیال کریں گے کہ ابھی میرے خیال میں کہ ہمیں ڈیلیور کرنے ہیں۔ ہم نے اس لیے پولیس میں بڑی چھان بین کر کے پوسٹنگ کی ہے، اور کل بھی ہماری ڈی جی رینجرز کی، آئی جی پولیس کی، ہماری بہت ڈیٹیل میں میری ایک کانفرنس ہے، ہم ان کو بڑا کلیئر مینڈیٹ دے رہے ہیں۔ اس کے بعد کچے کے اندر رینجرز کے ساتھ مل کے ہم آپریشن کریں گے، کہیں بھی کوئی موقع نہیں چھوڑے گا۔ اور اس کے اندر ناٹ ڈیکوائڈ، اس کے اندر میں ان کی سہولت کار ہیں، جو مڈل مین ہیں، جو ان کے ریلیٹیوز ہیں، جو جہاں بھی جو انفارمیشن دیتے ہیں، ان سب کے خلاف اکٹھی کارروائی کریں گے تاکہ ان کو کہیں موقع نہ ملے ایڈجسٹ ہونے کا۔ لیکن یہ فرمائیں کہ یہ کارروائی شروع ہو گئی ہے اور ابھی تک کوئی بڑی گرفتاریاں نہیں ہوئیں۔ ڈر یہ ہے کہ وہ لوگ ادھر ادھر ہو جائیں گے، چھپ جائیں گے، اور پھر اس وقت آنے پر وہ سامنے آ جائیں گے۔ کیا پہلے یہ نہیں تھا کہ کوئی ایسا پلان بنایا جاتا ہے کہ بڑے لوگوں پر پہلے ہاتھ ڈالا جاتا اور نیچے تک بعد میں جاتے؟ یہ نیچے سے آپ شروع کر رہے ہیں تو بڑے بچ نہیں جائیں گے؟ پھر کہیں نہیں بھاگیں گے، کہیں چھپ نہیں سکتے ہیں، ہم نے ساری ہمارے پاس انفارمیشن ہے، اور اکٹھا ہم اسی لیے کر رہے ہیں کہ کراچی کو ہم نے عوام کے لیے بالکل، بچے فیملیز آرام سے جائیں پھریں، اور اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے، خدا نہ خدا کامیاب بھی ہوتا ہے، اس کو بھی ہم پکڑ کے لائیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ اس لیے کہ اب ہمارے پاس کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اپنے عوام کو ایک سہولت نہ دے سکیں، کیونکہ ہمارا نہ کوئی پولیٹیکل ایجنڈا ہے، نہ پولیٹیکل ڈیزائن ہے، نہ ہم نے کسی ووٹ لینا ہے۔ وی آر ویری کلیئر ایٹ آل لیولز
جی اس لیے انشاءاللہ اس پہ وی آر گوئنگ ٹو آل آؤٹ اینڈ وداؤٹ اینی وہ جو ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ پارشلزم ٹوٹل جا کے ہم کریں گے بالکل. اچھا بریگیڈیئر صاحب، آپ نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بات کی ہے تو یہ تو الزام لگے گا جب بھی آپ ہاتھ ڈالیں گے کسی ایک سیاسی جماعت کے لوگوں کو یا دوسری سیاسی جماعت کے لوگوں کو، تو وہ الزام لگے گا. تو آپ نے کچھ سوچ لیا ہے کہ جو بھی الزام تراشی ہو، جو بھی پروپیگنڈا ہو، آپ نے اس کی پرواہ نہیں کرنی؟ نہیں دیکھیں، ہمیں اس لیے پرواہ نہیں کرنی کہ جو بھی ہم تو یہی چاہ رہے ہیں کہ سب چھوڑ دیں، سسٹم ختم ہو گیا ہے، وہ اس میں ہم نے بریک کر دی ہے. کہ بعد اگر کوئی درمیان میں رکاوٹ ڈالتا ہے یا کوئی ایسی بات کرتا ہے، وی ول ڈیل دیم ود آور ہینڈز. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اچھا اب تک کی رپورٹ کیا ہے بریگیڈیئر صاحب؟ کوئی رکاوٹ ہے جتنی کارروائیاں آپ نے کی ہیں، اور بالخصوص جو پولیٹیکل اینٹیٹیز ہیں سندھ میں، کراچی میں ہم ایم کیو ایم کی بات کر لیں، انٹیریئر میں ہم پیپلز پارٹی کی بات کر لیں؟ بالکل کوئی رکاوٹ نہیں ہے. دے نو آور ایم از ویری کلیئر. وی ول ناٹ ایکسیپٹ اینی انٹرفیئرنس، وی ول ناٹ ایکسیپٹ اینی تھنگ. بالکل ہم کلیئر ہو کے اس کے اوپر جائیں گے اور ہم پیش کریں. کوئی ہمیں روکے گا نہیں، جو روکے گا وہ رکاوٹ ہم دور کر دیں گے. صحیح ہے. اس میں جو معاملہ بیچ میں یہ بھی اطلاعات آئیں کہ ٹرانسفر پوسٹنگ پہ شاید ریزرویشن تھی کچھ پیپلز پارٹی کو، کیا یہ حقیقت پر مبنی ہے؟ اس طرح کے تحفظات آپ تک بھی پہنچے؟ نہیں دیکھیں، جو آپ نے عبوری حکومت بنتی ہے تھوڑی بہت ہوتی ہیں، میرے خیال میں تمام تحفظات دور ہو چکے ہیں. وی ہیو گاٹ اے گڈ سی ایم اینڈ وی ایکس چیف جسٹس آف وہ سپریم کورٹ کے جج بھی رہ چکے ہیں، اور پھر ہماری ٹیم بہت اچھی ہے. بالکل کوئی وہ کنٹروورشل نہیں ہے، بالکل وہ امپارشل ہیں، کوئی پولیٹیکل ڈیزائن نہیں ہے، اور اپنا کام سب مل کے کریں. وی ورکنگ ایز اے ٹیم. ابھی ہم نے کل بہت ڈیٹیل کانفرنس میں کر رہے ہیں، اس میں ڈی جی رینجرز بھی ہیں، آئی جی پولیس بھی ہیں، اور سی سی پی او کراچی بھی ہیں، اس میں اسپیشل جو ہمارے کاؤنٹر ٹیررزم کے فورس لوگ ہیں وہ ہیں. بیٹھ کے ہم پورا لائحہ عمل بنا رہے ہیں کہ ہم نے کیسے جانا ہے، اور آپ کو 3-4 دن کے اندر ساری چیزیں واضح نظر آئیں گی. جی ٹھیک. صاحب ایک خبر چلی میڈیا پر جس میں کہا گیا جی 1000 افراد کے نام جو ہیں اسٹاف لسٹ پہ ہیں، اس میں پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کے نام دیے گئے. آپ نے تردید کی کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو کوئی ایک تو ایسی کوئی اسٹاف لسٹ ہے نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ کیا ہم توقع کر رہے ہیں کہ اگلے 4 دن میں، ہفتے میں، 10 دن میں یہ آپریشن میں جو بڑی مچھلیاں ہیں وہ پکڑی جائیں گی؟ دیکھیں اس میں جو رکاوٹ ہوگا، باقی دیکھیں مین ہم پکڑ رہے ہیں یہ جو آپ کی منشیات میں، جس میں گٹکا، اس کے بعد ہے چھالیہ جو امپورٹ ہوتی ہے، اس کے بعد اس میں آئس، چرس، یہ جو اسکولوں کالج میں جا رہا ہے، فیکٹریز بننے سے لے کے جہاں تک یہ بیچتے ہیں سب جگہ پر جائیں گے. جی صحیح ہے. اس کے بعد کراچی میں اسٹریٹ کرائم جو ہیں ان کے بارے میں ہم جائیں گے. تو یہ اور افغانی جو جی ان کے خلاف بھی ہم کروائیں گے، تو ان کو بھی سیل بٹر کر رہے ہیں. صحیح. اچھا بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب آج یہ خبر آئی، اطلاع آئی کہ صدر مملکت الیکشن کی تاریخ دے دیں گے. یہ جو سارا آپ کا پلان ہے، اس اسنا میں اگر الیکشن کی تاریخ آ جاتی ہے، اس کے بعد اگر معاملہ کہیں عدالت میں بھی جاتا ہے یا الیکشن کمیشن شیڈیول دے دیتا ہے، کیفیت بونچالی سی ہوگی، تو آپ کا یہ پلان کس حد تک متاثر ہوگا؟